السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کہانی کا نام ہے اور زمین ہلنے لگی۔ زمین بھی کبھی ہلتی ہے کیا؟ آئیے اس کہانی میں دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ زمین ہلنے لگی اور پھر لوگوں نے کیا کیا۔ آئیے کہانی سنتے ہیں۔ امی نے بچوں کو جلدی باہر آنے کی ہدایت دی اور اپنا بیگ اٹھا کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آج انہیں مارکیٹ جانا تھا۔ احد، لائبہ اور سعدیہ چیزوں کی فہرست پر بحث کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ امی نے وقت ضائع کیے بغیر گاڑی آگے بڑھا دی۔ سب کو اپنے لیے پہلے کتابیں خریدنی تھیں۔ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے وہ کتابوں کی دکان کی طرف بڑھے۔ ابھی سیڑھیوں پر پہلا قدم یہ رکھا تھا کہ اچانک زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بچے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ امی نے فوراً سعدیہ اور احد کا ہاتھ پکڑا اور سامنے کھلی جگہ کی طرف بڑھی۔ زمین تیزی سے ہلنے لگی۔ ارد گرد ہر چیز ہل رہی تھی۔ خواتین، مرد، جوان، بچے، بڑے اور بوڑھے سب دکانوں سے باہر نکل رہے تھے۔ چند لمحوں میں زلزلہ رک گیا۔ سب لوگوں کے چہرے خوف سے پیلے پڑ گئے تھے۔ جگہ جگہ لوگ ٹولیوں کی صورت میں کھڑے تھے اور فکر مند نظر آ رہے تھے۔ تمام لوگ موبائل فون کے ذریعے اپنے اہل و عیال کی خیریت معلوم کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں دکانوں پر موجود ٹیلی ویژن پہ زلزلے کی خبر اور مناظر دکھائی دینے لگے۔ تمام چھوٹے اور بڑے شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ احد نے امی سے پوچھا، اب تو زلزلہ ختم ہو گیا ہے، پھر بھی ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ امی بولی، تھوڑی دیر انتظار کرو، زلزلے کے فوراً بعد دوبارہ جھٹکوں کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد لوگ آہستہ آہستہ گاڑیوں اور دکانوں کی طرف بڑھنے لگے۔ ہر کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا نظر آیا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امی بولی، شاباش میرے بچوں، ہمیں ایسی صورتحال میں صبر و تحمل اور ہوشیاری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اتنی دیر میں ابو کا فون آ گیا۔ امی نے ان کو تسلی دیتے ہوئے تمام بچوں کی خیریت سے آگاہ کیا۔ ابو نے باری باری سب بچوں سے بات کی اور انہیں جلدی گھر آنے کے لیے کہا۔ سعدیہ نے امی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، امی یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ مجھے تو بہت ڈر لگا۔ امی بولی، زمین کی اندرونی ساخت بہت سی تہوں پر مشتمل ہے۔ یہ تہیں آپس میں جگہ تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ اکثر تہیں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں جس سے زمین ہلنے لگتی ہے۔ احد پریشان ہو کر بولا، اس سے تو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ امی ہاتھ کو قریب کرتے ہوئے بولی، ہاں احتیاط ضروری ہے۔ زلزلے میں زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی جھٹکا محسوس ہو فوراً کھلی اور محفوظ جگہ پر پہنچ جائے۔ لائبہ نے کہا، ہاں اس لیے تو پچھلے دنوں ہمارے اسکول میں قدرتی آفات سے بچنے اور اس دوران خود کو محفوظ رکھنے کی تربیت دی گئی تھی۔ استانی نے کہا تھا کہ زلزلہ آنے پر جلد از جلد کمرے سے باہر نکلیں، خود کو دیوار یا بجلی کے کھمبے سے دور رکھیں۔ اگر باہر نکلنے کا وقت نہ ہو تو کمرے میں مضبوط میز کے نیچے بیٹھ جائیں۔ زلزلہ ختم ہو یا اس کی شدت میں کمی ہو تب باہر نکلیں۔ امی بچوں کو لے کر دکانوں کی طرف بڑھی۔ بچے کتابوں کی دکان میں داخل ہوئے تو احد بولا، میں زلزلے سے متعلق کتاب لینا چاہتا ہوں۔ لائبہ فوراً بولی، یہ تو ڈر گیا۔ احد نے کہا، نہیں نہیں، لیکن میں مزید جاننا چاہتا ہوں کہ زلزلے کیسے اور کیوں آتے ہیں۔ بچوں نے کتابیں خریدی، امی نے بھی ضرورت کی چیزیں لی اور گاڑی کا رخ کیا۔ سب گاڑی میں بیٹھے اور گھر کی طرف چل دیے۔ دیکھا بچوں آپ نے کہ زمین ہلنے لگی، یعنی اس ہلنے کی کیفیت کو زلزلہ کہتے ہیں، اور یہ زلزلہ زمین کے اندر موجود تہوں کے آپس میں جگہ بدلنے اور آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے آتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو کسی محفوظ جگہ پر منتقل کر دینا چاہیے، اور جب زلزلہ ختم ہو جائے تو کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اپنی جگہ تبدیل کرنی چاہیے۔